تو وہاں پر سب لوگوں نے مل کر ابو لہب کے اولاد کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تم لوگ اس کو دفناؤ، لیکن سب لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں چھوت کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، تو ان لوگوں نے کرائے پر کچھ سلیوز لیے، کچھ سلیوز کو ہائر کیا اور ان کو پیسے دیے کہ مکہ سے کہیں دور جا کے اس کی جو ابو لہب کی باڈی ہے اس کو پھینک دو، اس پہ پانی ڈالو، اور پانی ڈالنے کے بعد ان کو بھاری بھاری پتھر اس پہ پھینکتے رہے کہ اس پتھروں کے وزن سے ابو لہب کی جو باڈی ہے وہ زمین میں دھنس جائے، اور جب ساری باڈی پتھروں سے کور ہو گئی تو ایک طرح سے یہ اس کا دفن وہ اس طرح ہوا، یعنی کہ اس کے لیے قبر نہیں کھودی گئی، یا اگر قبر کھودی بھی گئی تو اس قبر پہ مٹی نہیں ڈالی گئی، کیونکہ سب ڈرتے تھے کہ جو بیماری ابو لہب کو ہوئی ہے وہ کہیں ہمیں نہ ہو جائے۔ تو اس طرح اس کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، عربوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنایا کہ کس طرح اس کی باڈی کا برا حال ہوا اور وہ اپنے بدترین انجام کو پہنچا۔ وہ ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ابتر کہتا تھا کہ یہ جڑ کٹا ہے، اب ابو لہب کو کوئی نہیں جانتا، کتنے بلڈوزر آئے ہوں گے، کتنی کنسٹرکشن ہوئی ہوں گی مکہ میں، لیکن ابو لہب کی قبر کدھر ہے کوئی نہیں جانتا، وہ کہاں پہ دفن ہے۔ تو یہ اس کا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا انجام کسی بھی شخص کا نہ کرے، آمین۔ تو اس طرح ابو لہب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ خاتمہ پہلے اس لیے بتایا کیونکہ جو آگے آنے والی آیات ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کہ ابو لہب کا گمان کیا تھا، اور ابو لہب جو ہے، پہلی آیت جو آئی ہے کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا، تو آپ یہ دیکھیں جو اس کو بیماری ہوئی اس میں اس کی جو باڈی پارٹ تھے وہ دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ جھڑتے جا رہے تھے، وہ گرتے جا رہے تھے اس کے اعضاء۔ تو وہ کس قسم کی بیماری تھی یہ تو آج تک نہیں پتہ چل سکا، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ سب کہتے تھے کہ چھوت کی بیماری ہے، کوئی بہت ہی بری سکن ڈیزیز ہے، اس لیے اس سے سب دور تھے۔ تو آخری وقت میں جب سب چاہتے ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے تو وہاں پہ سب نے اس کو ایک گھڑے میں پھینک کے اس پہ پتھروں کی بارش کی تاکہ اس کی باڈی دفن ہو جائے اسی طرح۔ تو یہ اس کا انجام کار تھا۔ اب آیت نمبر 2، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور کام نہ آیا اس کا مال اور اس کا کسب جو اس نے کمایا تھا، یعنی کہ ابو لہب کا جو کام تھا، جو اس کا مال تھا اور اس کی جو کمائی تھی وہ اس کے کام نہ آئی۔ تو یہ اس کا گمان تھا۔ ابو لہب بہت سارے گمانوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت ہی غلط چیز ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور ایک اپنی جو احمقوں کی جنت ہے اس میں رہتے ہیں۔ تو ابو لہب کا ایک گمان تھا، اور وہ گمان کیا تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس تو بہت اولاد ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد اور عطا رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابو لہب کا یہ گمان تھا کہ میرے پاس اولاد ہے اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو مجھے کوئی میرے ساتھ برا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو، یعنی کہ ابو لہب کو ڈرایا، اس کو بتایا کہ یہ قرآن پاک میں جو باتیں ہیں یہ سچی ہیں، ایک بہت بڑی قیامت قائم ہونے والی ہے، قرآن پہ یقین لے آؤ، اللہ پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ، تو اس نے آگے سے بہت گھمنڈ کے ساتھ ابو لہب نے کہا کہ میری اولاد اور میرا مال، یعنی کہ میرا مال اور میرا کسب، عربی میں اولاد کے لیے لفظ کسب بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ مجھے قیامت کے دردناک عذاب سے بچا لیں گے۔ تو یہ جو اس کا ایک گمان تھا یہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں لے آئے کہ اس کا جو مال تھا اغنا، کام نہ آیا، بالکل بھی کام نہ آیا اس کا مال اور اس کا کسب۔ اب مال اور کسب کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے بہت ڈیفرنٹ معنی ہیں عربی زبان میں۔ سب سے پہلے تو ما جو ہے، یہ ما ہے ما نفی، یہ نگیشن کے لیے ہے کہ نہیں کام آیا، اور یہ کیا کس لیے کام نہیں آیا کہ جو اس کا ابو لہب کا جو ایک آئیڈیا تھا کہ میرا مال اور میری اولاد مجھے بچا لیں گے، اس کی آئیڈیا کی تردید ہو رہی ہے کہ ماں نہیں آیا کام، اور یہ ایک اسٹرانگ میننگ میں آیا ہے۔ یہ بھی جو آیت ہے پاسٹ ٹینس میں ہے اور یہ گارنٹی دے رہی ہے فیوچر کے لیے، یعنی کہ صورت اتر گئی ہے، یہ کام سب کچھ فیوچر میں ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا ایسے ہی، کہ یہ کام نہیں، ایکچولی کام نہیں آئے گا، یہ آئے گا ہی نہیں کام۔ تو
ابھی یہ سب کچھ ہوا نہیں ہے، فیوچر کی بات اللہ نے پہلے ہی بتا دی، لیکن پاسٹ ٹینس میں اس کا کام نہ آیا، اس کا مال اور اس کا کسب۔ اغنا کا روٹ ورڈ ہے غنی، غین نون یا۔ غنی کا مطلب ہے امیر ہونا۔ دوسرا معنی ہے کسی کے کسی چیز کا کسی کے کام نہ آنا، یعنی کہ ٹو بی ویسٹفل، یعنی کہ کسی کا کام کے لیے نہ آنا۔ تیسرا معنی ہے غنی کا انڈیپینڈنٹ ہونا۔ اور یہ سارے معنی جو ہیں اغنا میں پورے ہوتے ہیں کہ اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا، وہ امیر تھا لیکن اس کا مال اس کے کام نہ آیا بالکل بھی۔ کسب کہتے ہیں کسی بھی چیز کی کمائی کو، ارننگ کو، اور کسب وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، اپنی محنت سے، اپنی ایفرٹ سے جو آپ کرتے ہیں، اپنا سٹیٹس بناتے ہیں، اس کو آپ کسب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسب اولاد کو بھی کہتے ہیں، کسب پروفٹ گین اس کو بھی کہتے ہیں، اور جو مال ہے مال کہتے ہیں یعنی کہ جو مال ہوتا ہے آپ کا، جو آپ کا یعنی کہ کسب ہوتا ہے آپ کا سرمایہ، اور مال ہوتا ہے جو آپ کو جدی پشتی، جو آپ کی انہیریٹنس میں جو وراثت ہوتی ہے، وراثت کے جو پیسے آپ کو شجر نسب کی وجہ سے آپ کو جو عزت اور آپ کو جو دولت ملتی ہے، ایلیٹ کلاس کا جو ایک اسٹیٹس ملتا ہے جو ابو لہب کو ملا بنو ہاشم کی وجہ سے، تو اس کو مال کہتے ہیں۔ تو مال کے جو معنی ہیں وہ یہاں پہ یہی آتے ہیں کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ مال کے معنی ہیں انہیریٹڈ منی یا اپنی خود کی منی، آپ کی جو اپنی ویلتھ ہے، آپ کی جو اپنی جاگیر ہے، آپ کی جو اپنی پراپرٹی ہے، وہ اس کو مال کہتے ہیں۔ اور کسب کہتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھوں سے خود کماتے ہیں، یا آپ اس کو فردر انویسٹمنٹ کر کے کماتے ہیں، یا جو آپ کے بچے ہیں تو ان کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے اعمال ہیں ان کو بھی کسب کہتے ہیں، کیونکہ یہ بیت المال کا انچارج تھا، وزیر خزانہ تھا، اور یہ وہاں سے چوریاں کرتا تھا، تو اس کا وہ جو چوریاں کرنا تھا اس کا کسب بھی اس کے کام نہ آیا، اور اس کا مال بھی اس کو نہ بچا سکا۔ وہی بات دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا فیوچر میں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چیز پاسٹ میں بتا رہے ہیں کہ نہ کام آیا۔ تو اور ابو لہب نے یہ تو دنیاوی لحاظ سے تھا کہ کام نہ آیا، بچا نہ سکے، نہ پیسہ بچا سکا، نہ اولاد اس کے کام آئی، جب وہ اتنا بیمار تھا اور مر ہی گیا تب بھی اس کو کوئی کام نہ آیا۔ اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں تو اسے دنیا میں نہ بچا سکیں، اور ابو لہب نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کوئی ایسے اچھے اعمال نہ کیے، کچھ نہ کمایا آخرت کے لیے، اور وہ صرف کیا کرتا رہا، جو اس کا مال تھا اس نے وہ ایفرٹس لگائیں اسلام کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو اسلام کے خلاف اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے قرآن پاک میں۔ تو اب وہ جو سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور سورۃ الہمزہ خود ہے کہ بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا زنی کرتا ہے، جو عیب لگاتا ہے۔ تو ابو لہب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا لگاتا تھا، عیب ڈھونڈتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی بیوی بھی یہی کرتی تھی۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 2، اور وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ وہ لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ جو ہم اپنا مال جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کو گنتے رہتے تھے کہ ہمارا مال کتنا ہے، ہم کتنے ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، ہمارا رتبہ ہے، ہماری بات سنو۔ اور پھر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الہمزہ میں، یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اور یہی گمان ابو لہب کا تھا کہ میرا جو مال ہے ہمیشہ میرے پاس رہے گا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کو جو اپنے خوبصورتی پہ، اپنے اپنے ہاشم ہونے پہ، اپنے شجرہ نسب پہ جو غرور تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ سب کچھ اس سے اللہ تعالیٰ نے لے لیا، کہ اس کی کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، اور انتہائی ذلت کی موت تھی کہ کہاں وہ غلاموں کو اپنے آپ کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیتا تھا، اور کس طرح ان غلاموں نے اس کو گھڑے میں پھینکا، سٹک سے اس کی باڈی کو زمین میں پھینکا رول کرتے ہوئے، اسکالرز بتاتے ہیں، اور کس طرح اس پہ پتھروں کی بارش کر کے اس کی باڈی کو دفنایا۔ تو کس قدر اس کا برا انجام ہوا یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے کہ نہ اس کا مال اور نہ اس کا کسب اس کے کام نہ آ سکا، کیونکہ اس کا گمان اللہ نے رانگ پروف کر دیا، کہ وہ سمجھتا تھا اس کا سب کچھ بچا لے گا، لیکن اس کا مال اور کچھ اولاد، اس کے بیٹے جو باقی بیویوں بھی سے تھے، کچھ نہ اس کو بچا سکے، اور آخرت کے بھی اس کے اعمال برباد ہو گئے۔
کیونکہ اس نے اپنی ساری ایفرٹس، اپنا جو مال تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا۔ پھر اب چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف۔ سیسلا نارن ذات لہب، سیسلا ان قریب داخل ہوگا، یعنی کہ اب یہ جو آیت ہے یہ فیوچر ٹینس میں آ رہی ہے اور یہ تھریٹ ہے، تو اب یہ کیونکہ تھریٹ ہے اور وارننگ ہے ابو لہب کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ٹینس پاسٹ سے چینج کر کے فیوچر میں کر دیا ہے، ماضی سے چینج کر کے فیوچر میں کر دیا ہے، مستقبل میں، کہ ان قریب وہ داخل ہوگا، کیونکہ یہ جو اس کا انجام ہے پہلی اور دوسری آیت میں، یہ دنیاوی انجام ہے، جو آخرت کا انجام اللہ تعالیٰ اس کو بتانے لگے ہیں ہمیں اب، وہ کیا ہے کہ سیسلا نارن ذات لہب، کہ ان قریب یہ داخل کر دیا جائے گا نارن ایک آگ میں، ذات لہب جو کیا ہے، جو شعلے مارتی ہے۔ سا عربی میں جو یہ سیسلا سے پہلے سا کا ایک جو حرف ہے، سا استعمال ہوتا ہے ان قریب، ویری سون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن بہت قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قریب، ان قریب ہم اس کو ابو لہب کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یسلا کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام یا صلا، صلا کہتے ہیں کسی چیز میں داخل کرنا، اور اس کا جو دوسرا معنی ہے وہ کہتے ہیں کسی چیز کو بھوننا، تو بھون کر وہ چیز جب روسٹ ہو جاتی ہے، برائل ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے، اس کو بھی صلا کہتے ہیں، لیکن صلا کا جو مین مطلب ہے وہ ہے داخل کرنا۔ تو یہ جو شخص ہے ابو لہب، یہ داخل کیا جائے گا نارن، ایک نار یعنی کہ آگ میں، ایک بہت اس طرح کی نار ہے جو ذات لہب، تو اب جو نار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نکرہ کر دیا، اس پہ 2 فتح آ گئیں، 2 زبر آ گئیں، لیکن جو اس کا ایڈجیکٹو ہے ذات لہب، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کس طرح کی وہ نار ہوگی، شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ جو لفظ ہے ذاتہ کا جو روٹ ورڈ ہے یہ بھی زی سے آتا ہے، زال اور یا، ہم دیکھتے ہیں زی یا زو یہ ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے زی شان، ذل قربا، ذل قرنین، الذی، الذین پلورل کے لیے، تو یہ جو ہے یہ اس کو صفت کہتے ہیں، یعنی کہ یہ نار کی صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے، جب کوئی چیز کسی چیز کو پوزیس کرتا ہے تو وہ اس کی کوالٹی بن جاتا ہے، تو وہ جو نار ہے اس کی ذات ہے یہ، یعنی کہ جیسے ہم انسانوں کی ذاتیں ہوتی ہیں، یا جیسے ایک کلر ہے تو وہ کلر ریڈ ہے تو وہ ذاتہ احمر ہو گیا، یعنی کہ وہ لال رنگ والا ہو گیا، تو جب ہم کسی چیز کو کہیں گے ذاتہ لہب، یعنی کہ وہ آگ جو نار ہے وہ ذاتہ لہب ہے، وہ شعلے والی آگ ہے، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ زی یا ذوالفضل یا ذوشان، ذوالقربہ، ذوالنورین، ذوالقرنین، تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کو پوزیس کرنا، کسی چیز کو اون کرنا، وہ اس چیز کی پھر کوالٹی بن جاتی ہے۔ تو یہ جو ذاتہ ہے یہ اس آگ کی ڈیفینیشن ہے کہ اس طرح کی آگ میں یہ شخص ابو لہب جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ اور اس طرح کا شخص جو کہ غصے میں ہر وقت لال پیلا رہتا تھا اور ہر وقت تکبر میں لال رہتا تھا، تو اب اس کا چہرہ جو ہے وہ لال ہو جائے گا جہنم کی آگ سے۔ اب آیت نمبر 4 اور جو 5 ہے وہ اس کی بیوی جمیل کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جمیل امیہ کے خاندان سے ہے، اسر الرسوخ والی ہے، عروہ بنت حرب اس کا نام ہے، اور یہ ابو سفیان کی وائف ہے۔